ماں بہت حسین تھی۔ سنا ہے کہ جب گاؤں میں بیاہ کر آئی تو محلے کی عورتیں اس حسین دلہن کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی۔ ابا بھی خوش شکل تھے مگر اپنی دلہن سے عمر میں 20 برس بڑے تھے، قد کاٹ اونچا، حلیم شہین۔ تبھی پولیس کے محکمے میں ملازمت مل گئی۔ اماں دبلی پتلی کامنی، چھوئی موئی سی، مگر دل گردے کی عورت نکلی۔ دیکھنے کو نرم و نازک مگر اندر سے فولاد تھی۔ شادی کے بعد ابا کے من کو بھائی تو میاں بیوی کی حسن سلوک سے گزر بسر ہونے لگی۔ 1 سال بعد جبکہ میں پیدا ہو چکی تھی، ابا والدہ کے میکے انہیں لینے آئے۔ تب پہلی بار اماں کی ایک ستیلی خالہ نے ان کے کان میں زہریلا جملہ پھونک دیا کہ تمہاری بیوی کی شادی سے پہلے اس کے چچا زاد اکرم سے خوب بنتی تھی۔ بڑوں نے ان کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا مگر زمین کے تنازع کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی بڑھ گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا اس کا دھیان رکھنا کیونکہ اکرم تو اس کی جدائی میں ایسا نڈال ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر مزاروں پر پڑا رہتا ہے۔ خالہ نے جلدی پر تیل ڈالنے کو یہ بھی کہہ دیا۔ ستیلی خالہ نے یقیناً یہ بات کسی بھی خواہ کے طور پر ابا کے کان میں نہ ڈالی تھی۔ وہ ماں سے کسی بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی یا پھر ہمارے نانا سے باز نکالا تھا کیونکہ انہوں نے اماں کا رشتہ ان کے بیٹے کو نہ دیا تھا۔ معاملہ جو بھی تھا، ابا کے دماغ میں شک کا لاوا دہکنے کو یہ اطلاع کافی تھی۔ سنا ہے کہ تشویشی ذہن ہونے کے سبب پولیس والے اکثر شکی ہو جاتے ہیں۔ ان کا واسطہ مجرموں سے پڑتا ہے اور ان کی زبان سے جرم کو اگلوانا بھی ہوتا ہے۔ والد صاحب بھی اسی ماحول سے وابستہ تھے، لہذا وہ میری ماں پر شک کرنے لگے۔ ابا کا رویہ اماں سے سخت اور کھردرا ہو گیا۔ گھر سے نکلنے پر بھی وہ بندی لگ گئی، خواہ خواہ کے شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے۔ ان دنوں امی میرے بھائی کو جنم دینے والی تھی۔ نانا اور ماموں دوبارہ ان کو لینے آئے۔ ابا نے نہ جانے دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی میکے نہ جا سکی۔ اماں ہر ستم سہتی رہی کہ میکا ماں سے ہوتا ہے اور ان کی ماں ستیلی تھی۔ ادھر تو بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن چکے تھے۔ وہ ہر قیمت اپنا گھر وسائے رکھنا چاہتی تھی۔ ابا کی زیادتی برداشت کر کے بھی چپ رہتی۔ محلے میں کسی نے کوئی ایسی بات نہ سنی جس سے پتہ چلتا کہ میاں بیوی میں کوئی اندرونی جبرکش ہے۔ ان دنوں ہم 5 بہن بھائی تھے۔ جب ایک روز یہ واقعہ ہوا، صبح اٹھے تو گھر میں شور برپا تھا۔ ماں چیخ رہی تھی، والد ان پر تشدد کر رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں جلانے کی کوشش کی تو وہ خوف سے بھاگ کر پڑوس میں چلی گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ابا نے انہیں بہت زور کوب کیا تھا۔ زخمی حالت میں پڑوسی ان کو ہسپتال لے گئے۔ انہیں اماں سے ہمدردی تھی کیونکہ شادی کے 12 برس تک انہوں نے ہر حال میں نبھا کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک شریف اور سگڑ عورت ہے۔ کوئی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات سننا نہ چاہتا تھا۔ گاؤں کے ہیلتھ سینٹر میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو شہر سے آتی تھی۔ اس نے ابتدائی طبی امداد دی اور محلے والوں نے والد کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا ظلم اپنی بیوی پر ڈھایا ہے جو تمہارے 5 بچوں کی ماں ہے۔ آخر اس کو کیوں اس قدر پیٹا ہے؟ اس کا قصور تو بتا دو۔ ابا کیا قصور بتاتے؟ قصور تو کچھ تھا بھی نہیں۔ بہرحال آپس کا معاملہ کہہ کر اس بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ پولیس تھانے تک بات نہ پہنچی۔ کیسے پہنچتی؟ ابا تو خود پولیس میں تھے۔ اماں کی بس ایک ہی غم گسار رہی یا سہیلی کہہ لیں، وہ تھی خالہ نسیم جو پڑوس میں رہتی تھی۔ جب ماں ٹھیک ہو گئی تو ایک روز خالہ نسیم آئی۔ اس نے قسم دے کر سوال کیا، رحمت سچ بتاؤ کہ اس روز کس بات پر جھگڑا ہوا تھا کہ تمہارے شوہر نے اس قدر تم کو مارا جیسے جان لینے کے در پہ ہو، جبکہ اتنا تو کوئی شوہر اپنی بدچلن بیوی کو بھی نہ مارتا ہوگا۔ وہ مجھے بدچلن ہی گرانتا ہے جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ میں سچی عورت ہوں۔ یہ سچ بولنے کی ہی سزا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ رحمت۔ میں سمجھی نہیں، کیا کھل کر بتاؤں؟ میری شادی کے دوسرے سال ستیلی خالہ نے سراج کو بتایا تھا کہ رحمت کو اس کے بچپن میں دادی چچا کے بیٹے اکرم کے نام کر گئی تھی۔
کیا جانے منگنی کی رسم بھی ہوئی ہو۔ بہرحال اس پر سراج کے دل میں غلط فہمی تھی کہ میں جس لڑکے سے منسوب تھی وہ اور میں جوانی تک ایک گھر میں پلے بڑے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت بچپن سے اکرم کو چاہتی ہو۔ ان کے دل میں یہ خلش رات دن کا چوکے لگاتی تھی اور شب و روز بہانے بہانے سے تانے دیتے اور میرا ماضی کریدنا چاہتے تھے۔ آخر کار اس رات انہوں نے مجھے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، کیا تم اور اکرم ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے بچوں کی قسم دے کر پوچھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر دل کی بات سچ سچ بتا دوں گی تو کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے قسم پر یقین کیا، بچوں کی جھوٹی قسم کھا کر اللہ کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، تبھی سچ سچ بتا دیا کہ ہاں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ رحمت کا بیاہ اکرم سے کریں گے، لیکن پھر جھگڑے کی وجہ سے نہ ہوا۔ آپ سے شادی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، سو ہو گئی، مگر قسم کھاتی ہوں ہمارا صرف سوچ تک پسند کا رشتہ تھا، کوئی جسمانی تعلق نہ تھا۔ اماں نے خالہ نسیم کو مزید بتایا، بس بہن اتنا سننا تھا کہ قسم وسم سب بھول کر میاں جی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ میری ہڈی پسلی ایک کر ڈالی۔ میں نے دوپٹہ منہ میں ٹھوس لیا کہ شور سے بچے نہ جاگ پڑے، پھر باورچی خانے میں مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے آئے اور مجھے صحن میں گھسیٹ کر مٹی کا تیل چھڑکنے لگے کہ ابھی جلا دیتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا ان پر جنون سوار ہے، تبھی میں دوڑ کر پڑوس میں چلی گئی اور جان بچائی۔ خالہ نسیم دم بخود اماں کی باتیں سن رہی تھی کہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھی، جبکہ میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات سنی، میں مجھے پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ جس دن ستیلی خالہ نے ابا کو یہ بات بتائی تھی، اس دن کے بعد سے 12 سال تک وہاں دوبارہ میکے نہ گئی تھی، کبھی گھر سے قدم نہ نکالا۔ اس پر بھی تانے تشنے اور شوہر کی نصرت اماں کا مقدر بن گئی تھی۔ حالانکہ میری ماں نے گھر بار اور اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شوہر کی وفادار خدمت گزار رہی، اطاعت میں بھی کبھی کمی نہ تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، من کے آئینے میں بال آ گیا تو نہ مٹ سکا۔ اماں نے 12 برس گھر کی چار دیواری میں ایک قیدی کی مانند گزار دیے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ میکے والوں میں صرف نانا ہی کبھی کبھار ملنے آتے تھے جب تک وہ زندہ رہے۔ انہوں نے اپنے بابول سے کبھی شکوہ نہ کیا۔ مجھے تو لگتا تھا میری ماں اپنے چچا زاد کو بھول بھال گئی تھی، لیکن یہ ابا کے ذہن کی خرابی تھی کہ وہ ہر لمحہ ان کو ان کا بھولا ہوا ماضی یاد کراتے رہتے تھے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ ہم سے اماں والہانہ پیار کرتی تھی اور ایک لمحے کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم برداشت کیا تھا۔ ابا عجب سوچ کے آدمی تھے، وہ تو نارمل انسان لگتے تھے، خوب جانتے تھے ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور کسی سے اس عورت کا بھی نامہ تعلق نہ رہا ہے۔ وہ کبھی گھر سے باہر جاتے ہی نہ تھی، اڑوس پڑوس سے کوئی عورت خود گھر کے اندر آ کر مل جاتی تو اخلاق سے پیش آتی تھی، مگر ابا شکی آدمی تھے۔ شاید ان کے ذہن سے یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں اکرم دیوانہ تھا، تو ضرور رحمت بھی اس کو اتنا ہی چاہتی تھی۔ یہ کوئی ایسے قابل تعزیت بات تو نہ تھی کہ اکرم سے بزرگوں نے شادی طے کر رکھی تھی۔ شادی سے قبل منسوب ہو جانے پر لڑکے یا لڑکی کے دل میں پسندیدگی کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں کہ جس کی سزا کسی کو عمر بھر ملتی رہے۔ ماں کو مگر اس بات کی سزا عمر بھر ملتی رہی۔ ان کو ابا نے ساری زندگی سولی پر لٹکائے رکھا، ہر بات پر، ہر روز، ہر گھڑی یہی تانا کہ تم تو شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھی، تم میری کب ہو، یہ تو بچوں کی وجہ سے تم نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت تھی، ہماری محبت بھی ماں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے بغیر ایک منٹ نہ رہ سکتی تھی۔ جب تک ہم چھوٹے تھے ماں اور باپ کے درمیان اس جھگڑے کو نہ سمجھ سکے، جب ذرا سمجھ آئی تو اس معاملے کو سمجھنے لگے۔ بچپن میں تو ایک نامعلوم وجہ کے باعث ہر وقت کی کشیدگی اور جھگڑا دیکھا تھا، تبھی سخت کوفت اور الجھن ہوتی۔ ماں اور باپ کے درمیان تناؤ سے بچوں کو کتنی چیلی اذیت ہوتی ہے، یہ کوئی کیا جانے۔
میرے دوسرے بہن بھائی ابھی اتنے باشعور ہو گئے تھے کہ اس جھگڑے کا سب جاننے کی صحیح کرتے۔ ایک روز ماں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھ سے مت پوچھا کرو، اپنے باپ سے پوچھو کیوں اس نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تبھی ابو نے ہم بچوں کو ایک نہایت بھیانک قسم کی کہانی سنائی کہ شادی سے قبل تمہاری ماں کا کردار ٹھیک نہ تھا، یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو اپنے منگیتر اکرم سے پیار تھا جو اس کے عشق میں فقیر بن گیا ہے اور مزار پر پڑا رہتا ہے۔ گاؤں میں آج بھی وہ رحمت کے عشق کا زندہ اشتہار ہے۔ اس کے بعد ابا کا حجاب جاتا رہا۔ وہ نہایت بےہودہ اور لچر قسم کے الزامات ہم بچوں کے سامنے ہماری ماں پر لگاتے، ہمارے روبرو سابقہ منگیتر کے تانے دے کر اپنی بیوی کو شرمندہ کرتے۔ ان دنوں ہماری کچی عمریں تھی اور لڑک پن کا دور تھا، اس لیے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں آئی تھی۔ ہم نے بات کا ویسا ہی اثر قبول کر لیتے تھے جیسی بات ہم سے کہی جاتی تھی۔ بس میرے چاروں بہن بھائیوں نے باپ کی باتوں کا گہرا اثر لیا، خاص طور پر میرے بعد والے بھائی بہرام نے۔ رفتہ رفتہ میرے بھائی کے شعور میں وہ زہر سرایت کرتا گیا جو والد نے اس کے کچے ذہن میں گھول دیا۔ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، تمہاری ماں کا کوئی یار بھی ہے جو اس کے عشق میں پاگل پھرتا ہے۔ اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں سننا اور برداشت کرنا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان نہیں، لہٰذا اس کے دل میں اندر ہی اندر ایک لاوا پکنے لگا۔ ماں بیچاری جیتی تھی نہ مرتی تھی، اولاد اب جوان ہو رہی تھی، وہ اولاد کے سامنے اپنی صفائیاں بھی پیش نہ کر سکتی تھی، اور کسی بات کی صفائی پیش کرتی جس نے کوئی قصور ہی نہ کیا ہو وہ کیا اپنی صفائی پیش کرے۔ وہ البتہ سمجھتی تھی کہ میری ماں بے قصور ہے۔ ابا کی تو عادت تھی ہر وقت کسی کو مجرم ٹھہرانے کی، مگر وہ اس بات کا احساس نہ کر سکتے کہ باپ کا ماں کے خلاف غلط اور زہریلا قسم کا پروپیگنڈا ان کے بچوں پر کیسے منفی اثرات مرتب کرے گا۔ ہم سارے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے منتظر ہو رہے تھے۔ یہی نہیں، گھر میں ایک پیار اور محبت اور اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ ہلاکت میں پڑ چکی تھی۔ افسوس، پھر بھی ہم بچے پیار بھرے رشتوں کے اعتماد سے عاری رہ گئے جو ایک پرسکون گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے مابین قائم ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ سے ہی نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے۔ کسی رشتے پر اعتماد نہ رہا، کسی سے پیار نہ رہا۔ دراصل ہم سخت ذہنی قرب، کشمکش اور انتشار کے کانٹوں میں پھنس کر بڑے ہوئے تھے۔ ابا کو تو بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ ان کے اس غلط قسم کے رویے نے ان کی اپنی اولاد کا کس قدر نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو ذہن اور روحانی طور پر کھوکھلے اور کنگال ہو گئے۔ میرے دوسرے بہن بھائی ماں اور باپ دونوں کے نہ رہے، جبکہ میں ماں سے کچھ ہمدردی دل میں رکھتی تھی۔ ان دنوں میرے بھائی بہرام کی عمر 16-17 برس تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ ایک روز والد ڈیوٹی سے گھر آئے تو اماں سے مخاطب ہوئے کہ آج اس ملوث اکرم کا دیدار ہو گیا ہے جو تمہارے عشق میں پاگل ہو کر ملنگ بن گیا۔ تمہارے میکے کے گاؤں میں جانا ہوا تھا، وہاں کوئی قتل ہو گیا تھا، اس سلسلے میں گیا تھا۔ تھانے میں کچھ نشئی بھی لائے گئے، ان میں اکرم بھی تھا جس کو نشہ کرنے کی وجہ سے جھگڑنے پر پولیس پکڑ کر لائی تھی۔ میں نے تو چھتر لگوا کر اس کا کام ہی تمام کرا دیا، مگر میرے دل میں جو ایک آگ بھڑکتی ہے وہ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ اماں تو سدا کی بے زبان تھی، ہر بات کا جواب خاموشی میں دیا کرتی تھی۔ آج بھی کچھ نہ بولی، جیسے ان کو اس بات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ والد کو ان کی خاموشی کھل گئی اور زیادہ پیش دلانے کو اول فول بکنے لگے کہ یار سے اتنی بھی ہمدردی نہیں تو اس کی موت پر ایک آنسو ہی گرا دوں۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ اس پر اماں سسک سسک کر رونے لگی۔ ظاہر ہے جوان اولاد کے سامنے اتنی اہانت کون عورت سہن سکتی ہے؟ وہ اپنی بدنصیبی پر روئی۔ ابا نے بہرام کو پکارا، دیکھا بیٹا کیسے تیری ماں اپنے یار کے مرنے کا سن کر بین کرنے کو ہے، پھٹ پھٹ کر رو رہی ہے۔ بھائی پاس ہی بیٹا اپنا جوتا پالش کر رہا تھا۔ اس کی عمر ایسی تھی کہ جس میں ہوش کی بجائے جوش کا زیادہ دخل ہوتا ہے، تو وہ ابا کی باتوں پر ایک دم سخت طیش میں آ گیا۔ نکان کی انداز میں اٹھا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر ابا کا پستول نکال کر لے آیا اور اندھا دھند فائر کھول دیا۔ ماں کے کھوپڑے کے ٹکڑے
اڑ کر دور جا پڑے۔ جب وہ خون میں لت پت گر گئی تو اس نے اپنا رخ ابا کی طرف کر لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ہم نے یہ جو منظر دیکھا تو خوف سے کمرے میں گھس کر چاروں نے اندر سے کنڈی لگائی۔ قدر خوفناک منظر تھا کہ میری چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی اور بھائی کی بھی کیکی بن گئی۔ فائر کے آواز پر پڑوسی آ گئے اور صحن میں جھانکا۔ ایسا منظر خدا کسی کو نہ دکھائے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع کی۔ بھائی نے رضاکارانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا کمسن بھائی جس کے ذہن میں بچپن سے ابا کی نادانی میں زہر بھرا تھا، جیل کی آئینی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ کئی دنوں تک ہم ڈیرے سہمے رہے، پھر ہم کو چچا اپنے گھر لے آئے۔ میری شادی اپنے بیٹے سے کرا دی۔ میری عمر 18 کی لگ بھگ تھی اور خاصی سمجھدار تھی۔ بھائی تو جیل جا چکا تھا۔ باقی 2 بہنیں اور ایک بھائی چھوٹے چچا کے گھر میں رہنے لگے۔ ماں کی وفات کا غم تھا، ابا کا دکھ بھی تھا۔ ماں تو ایسے شکنجے سے نجات پا چکی تھی جو ان کو ہمہ وقت جان کھینے کے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا۔ زیادہ غم تو میرے اپنے بھائی بہرام کا تھا، جس کے ہاتھوں ناحق اماں اور ابا کا قتل ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی پریشان کن تھی تو ان کے بعد بھی عذاب تھی۔ میں تو پھر اپنے گھر میں سکھی تھی۔ چچی کے ہاتھوں میرے بھائی بہن خوار ہو گئے۔ ان کو خوش کرنے کی خاطر دونوں چھوٹی بہنوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ وہ آپس میں بھی جھگڑتی اور ایک دوسرے کی عزت نہ کرتی، اس پر چچا ان کی پٹائی کرتے تھے۔ چھوٹا بھائی چچا کے بچوں سے الجھتا، وہ گستاخ اور بدتمیز کہلاتا۔ ذرا بڑا ہوا تو غلط راہ پر چل نکلا۔ مجھے اس سے امیدیں تھی، مگر وہ گھر سے غائب رہنے لگا۔ چچاؤں نے کافی سمجھایا، سختی کی تو گھر سے بھاگ گیا۔ بعد میں ایک بہن کو میں نے دیورانی بنا لیا اور وہ میرے پاس آ گئی۔ چھوٹی کو چچا نے دوسرے گاؤں بیاہ دیا، مگر وہ شادی کے 3 سال بعد طلاق لے کر لوٹ آئی۔ اس کی دونوں بچیوں کو سسرال والوں نے رکھ لیا، اس پر وہ ہر وقت رویا کرتی تھی۔ ایسے ماں باپ کے بعد اولاد کا حشر برا ہوتا ہے، جن کے گھر لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ عورت جتنی کوشش کرے، اولاد کی خاطر قربانیاں دے یا اس کی اچھی پرورش کرنے کی صحیح کرے، جب تک باپ ساتھ نہ دے، اکیلی ماں اولاد کی زندگی نہیں سدھار سکتی۔ ہماری ماں تو بیچاری شوہر کے شک و شبہ کی نظر ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی نے ان تمام مصائب کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، اور ستم در ستم یہ ہوا کہ میرا دیور جس کی شادی میری بہن کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی شادی کے چند سال بعد میری بہن پر شک کرنے لگا اور اسی روش پر چل پڑا جس پر میرے والد تمام عمر چلتے رہے اور میری والدہ کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ خون کا اثر تھا یا کچھ اور، کیونکہ تھا تو میرے والد کا بھتیجا۔ اس نے میری بہن کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسے ہر وقت یہی تانے دیتا کہ تو بد چلن ماں کی بیٹی ہے اور خود بھی بد کردار ہے۔ میری بہن بے قصور تھی اور حساس بھی، زیادہ دیر یہ ستم نہ رہ سکی اور اس نے کیڑے مار دوائی کھا کر خودکشی کر لی۔ والدین کے بعد تمام بہن بھائیوں پر دکھ دل میں لیے جی رہی ہوں اور اپنے گھر میں خوش ہونے کے باوجود اداسی کے حسان میں گھری رہتی ہوں۔